बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सुल्तान बहलोल लोदी अपने लश्कर के साथ जब दिल्ली पहुंचा तो ईसा खान, दौलत खान, अहमद खान, कुतुब खान, बारबक खान और दरिया खान ने शानदार अंदाज में सुल्तान का इस्तकबाल किया। चूंकि सुल्तान की गैर मौजूदगी में उसके इलाकों को बड़ा नुकसान पहुंचा था, चुनाचे वो लोग जो सुल्तान की गैर मौजूदगी में दिल्ली में क़याम करके हालात के जिम्मेदार थे, उन सब के अलावा सारे सालारों और उम्रा का इजलास तलब कर लिया गया था। उस इजलास में जब सुल्तान ने अपनी गैर मौजूदगी में होने वाली सूरत हाल से मुतालिक तफसील मांगी, तब ईसा खान सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमने अपनी तरफ से आपकी गैर मौजूदगी में पूरी कोशिश की कि हालात को अपनी गिरफ्त में रखें। ग्वालियर के राजा मान सिंह के मरने के बाद उसके बेटे ने यलगार करने की कोशिश की और हमारी खुशकिस्मती है कि दरिया खान ने उसकी पेशकदमी को रोक दिया और उससे भारी तावाने जंग वसूल किया। सुल्तान मोहतरम, जहां तक हुसैन शर्की का ताल्लुक है तो उसने वाकई हमारे खिलाफ पेशकदमी की है। जौनपुर पर कब्जा करने के बाद उसने कालपी का रुख किया। आजम हमायूं उसका मुकाबला ना कर सका और दिल्ली की तरफ चलाया। इस तरह हुसैन शर्की ने वो सारे इलाके जिन पर कभी उसकी हुकूमत होती थी उन पर गिरफ्त कर ली है। हमारे कुछ इलाकों को भी उसने अपनी गिरफ्त में लिया है और अब हमारे इलाकों में तुर्को-ताज किए हुए हैं। दूसरी तरफ जौनपुर के हुक्मरान हुसैन शर्की को भी खबर हो गई थी कि सुल्तान बहलोल लोदी लाहौर से दिल्ली पहुंच चुका है और अब किसी भी वक्त उसके खिलाफ हरकत में आना चाहता है। चुनाचे इन खबरों को हुसैन शर्की ने कोई अहमियत ना दी और अपने काम में लगा रहा। इसी दौरान उस इजलास में जो बहलोल लोदी ने अपने सालारों और उम्रा का तलब किया था, मुखबिरों ने सुल्तान को इतला की कि हुसैन शर्की ने पहले की निस्बत बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है। चुनाचे उसके लश्कर का एक हिस्सा गंगा और दोआबा की सरजमीनों में यलगार किए हुए है और वहां तबाही और बर्बादी का खेल खेल रहा है। गंगा और जमुना का दोआबा चूंकि सुल्तान बहलोल लोदी की मुमलिकत में शामिल था, लिहाजा हुसैन शर्की ने उस पर यलगार कर रखी थी और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। मुखबिरों ने सुल्तान को यह भी इतला दी कि हुसैन शर्की का एक बड़ा लश्कर जो गंगा जमुना के दोआबा में पेशकदमी करने वाले लश्कर से बड़ा है, वो सुल्तान बहलोल लोदी और हुसैन शर्की की सरहदों पर बिल्कुल मुस्तैद है, ताकि अगर सुल्तान की तरफ से हरकत की जाए तो उस पर हमलावर होकर बर वक्त उसे वापस दिल्ली की तरफ भाग जाने पर मजबूर कर दिया जाए। सारे अहवाल जानने के बाद कुछ देर तक सुल्तान बहलोल लोदी कुर्म अली खान, ईसा खान, उमर खान, बहावलदीन, मुबारिस खान, अली खान, कुतुब खान और दीगर सालारों और उमरा के साथ मशवरा करता रहा। उसके बाद सबको मुखातिब करके कहने लगा, इससे पहले जो खबरें हमारे तिलायागरों ने दी हैं उनको सामने रखते हुए और बाद में अपने सारे सालारों से मशवरा किए जाने के नतीजे में मैंने एक लाए अमल तैयार किया है। जिस कदर लश्कर इस वक्त हमारे पास है उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उन 4 हिस्सों में से एक दिल्ली में रखा जाएगा। ईसा खान उस लश्कर की कमानदारी करेगा और ईसा खान की मदद के लिए दरिया खान भी शहर में रहेगा। दूसरा लश्कर गंगा जमुना के दोआबा की तरफ रवाना किया जाएगा, जहां हुसैन शर्की का एक लश्कर तबाही और बर्बादी का खेल खेल रहा है। उस लश्कर में बड़े सालारों में से कुतुब खान, अहमद खान, दौलत खान और बारबक खान रहेंगे। यहाँ मैं ये भी कहता चलूं कि गंगा जमुना के दोआबा से हुसैन शर्की के लश्कर को निकालना इतना आसान नहीं, इसलिए एक तो उसका काफी बड़ा लश्कर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है, साथ ही वो मकामी लोगों को भी हमारे खिलाफ भड़काए हुए हैं। चुनाचे जो लश्कर गंगा जमुना के दोआबा की तरफ जाएगा उसके लिए मैंने ये मनसूबाबंदी की है कि उनके पास 30,000 का एक लश्कर होगा। 30,000 का ये लश्कर दरियाए जमुना को पार करने के बाद मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा कुतुब खान और अहमद खान के पास रहेगा और वो किसी मुनासिब जगह घात लगा लेंगे, जबकि बाकी 15,000 के लश्कर के साथ दौलत खान और बारबक खान दोनों गंगा जमुना के दोआबा में हुसैन शर्की के लश्कर पर जरब लगाएंगे। कुछ देर तक डटकर उस लश्कर का मुकाबला करते रहे, उसके बाद पीछे हटना शुरू कर दे। पीछे हटते हटते ये जब वहां पहुंचे जहां कुतुब खान और अहमद खान ने घात लगा रखी होगी और उनके पास भी 15,000 का लश्कर होगा, चुनाचे घात में बैठा वो लश्कर हरकत में आएगा। कुतुब खान और अहमद खान की सरकर्दगी में वो भी हुसैन शर्की के लश्कर पर हमलावर होगा। इस तरह मुझे उम्मीद है कि गंगा जमुना के दोआबा से हम हुसैन शर्की को निकाल बाहर करने में कामयाब हो जाएंगे और गंगा जमुना के दोआबा पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा। लश्कर का तीसरा हिस्सा उमर खान की कमानदारी में होगा। हस्बे साबिक बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान उसके साथ रहेंगे। उमर खान की कमानदारी में काम करने वाला यह लश्कर हुसैन शर्की के उस लश्कर से टकराएगा जो इस वक्त हमारी सरहदों पर पड़ाव किए हुए है और कभी कभी हरकत में आते हुए हमारे इलाकों में यलगार भी कर लेता है। गंगा जमुना में हुसैन शर्की का लश्कर जो कार्रवाइयां कर रहा है, वो लश्कर जिसकी तरफ उमर खान ने जाना है, वो गंगा जमुना वाले लश्कर से बड़ा है और मुझे उम्मीद है कि उमर खान अपने साथी सालारों और अपने लश्करियों के साथ माजी की तरह हुसैन शर्की के उस लश्कर को भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। चौथा लश्कर मेरी और कुर्म अली खान की कमानदारी में होगा। हम करीब ही रहेंगे। अगर गंगा जमुना के दोआबा में काम करने वाले हमारे लश्कर को कामयाबियां हासिल हुई और उमर खान की तरफ से हमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा तो फिर मैं और कुर्म अली खान अपने लश्कर के साथ उमर खान की मदद पर कमर बस्ता हो जाएंगे।
اب صورتحال یہ ہوگی کہ دہلی کی حفاظت عیسیٰ خان اور دریا خان کریں گے۔ گنگا جمنا کے دوآبہ میں جو دشمن کا لشکر ترک و تاز کیے ہوئے ہے، اس کا سامنا باربق خان، قطب خان، احمد خان اور دولت خان کریں گے، اور انہوں نے سلطان شرقی کے لشکر سے کس طرح نمٹنا ہے اس کی تفصیل بھی میں نے اسے بتا دی ہے۔ چوتھا لشکر میرے پاس ہوگا اور میں گنگا جمنا کے دوآبہ میں یا عمر خان کے ساتھ ٹکرانے والے حسین شرقی کے لشکر کے خلاف جس سمت بھی میرے لشکر میں کمزوری کے آثار دکھائی دیے، ادھر ہی میں اپنے لشکر کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان بہلول لودھی خاموش ہوا، پھر سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ اب تم لوگوں میں سے میری اس تجویز کے خلاف اگر کوئی احتجاج، کوئی اعتراض رکھتا ہو تو کہے تاکہ اسے رفع کیا جا سکے۔ کسی نے بھی کوئی اعتراض اور احتجاج نہ کیا اور سلطان کی اس تجویز کو احسن قرار دیا، لہٰذا سارے لشکر کے 4 حصے کر دیے گئے تھے۔ ایک حصہ دہلی میں رکھا تاکہ شہر کی حفاظت کی جائے۔ عیسیٰ خان اور دریا خان اور بہلول لودھی نے اپنے پوتے اعظم ہمایوں کو وہاں رکھا اور انہیں سختی کے ساتھ یہ احکام جاری کیے کہ ان کی غیر موجودگی میں اگر کوئی دہلی پر یلغار کرے تو پہلا کام یہ کہ شہر کا دفاع بہترین انداز میں کرنا ہے، دوسرا یہ کہ بروقت سلطان کو اطلاع کرنی ہے۔ اس کے بعد باقی 3 لشکر اپنی اپنی منزل، اپنے اپنے ہدف کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ گنگا جمنا کے دوآبہ میں حسین شرقی کا 30,000 کا لشکر اس کے بھتیجے جلال خان کی کمانداری میں اپنی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ دوسری طرف قطب خان، دولت خان، احمد خان اور باربق خان بھی سلطان بہلول لودھی کی تجویز کے مطابق حرکت میں آئے۔ ان کے پاس بھی 30,000 کا لشکر تھا، چنانچہ لشکر کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 15,000 کا ایک لشکر احمد خان اور باربق خان کی کمانداری میں ایک مناسب جگہ گھات میں بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ باقی 15,000 کے لشکر کے ساتھ قطب خان اور دولت خان حسین شرقی کے بھتیجے جلال خان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ دولت خان اور قطب خان جب 15,000 کا لشکر لے کر حسین شرقی کے 30,000 کے لشکر کے سامنے گئے، جس کی کمانداری اس کا بھتیجا جلال خان کر رہا تھا، تو 15,000 کے اس لشکر کو دیکھتے ہوئے جلال خان ہی نہیں، اس کے تحت کام کرنے والے لشکریوں اور سالاروں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ ان کے پاس تو 30,000 کا لشکر ہے، جبکہ بہلول لودھی کا 15,000 کا لشکر ہے، جسے وہ بہت جلد مار بھگائیں گے۔ چنانچہ اسی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حسین شرقی کا بھتیجا حرکت میں آیا اور اس نے بہلول لودھی کے لشکر پر حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد جلال خان نے اپنے لشکر کو بے قرار شب کے اندھیشوں میں قیامت خیز دوراہوں سے اٹھ کر عذاب لمحوں کی گہری گھٹائیں پھیلاتی بربادیوں کی ان گنت کہانیوں، تڑپتے سسکتے سایوں اور موت کے کنووں کی داستانوں کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ دولت خان اور قطب خان کے لشکر پر اداسی اور تھکن میں بھٹکتی نارسائیوں میں خواہشوں کے ان گنت رت جگہوں کو برباد کرتے عذابوں، سزاؤں کے قصوں، ہواؤں کی تباہ کاری کو گلے لگاتے مفاد اور حرص کی طوفانی ہولناک کرشمہ سازیوں اور گناہوں اور رسوائیوں کی آوازوں میں تہذیب کی اریانیوں، شب خون کی گناہ گاریوں، صلیب کے ہلکا دام اور سلگتے فاقوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ جلال خان کے ساتھ ہی ساتھ دولت خان اور قطب خان نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی جلال خان کے لشکر پر احساس کی سولیاں، زہر بھری چشم تعصب، تمناؤں کے سیراب، دکھوں کے پاتال بناتے، غضب آلود جھگڑوں کے جوش، گناہوں اور تباہی کے فیصلے کرتی غموں کی یلغار، ابتلاؤں کی کسک، سوگ کی آنچ، زندان کی داستانوں، کڑوی کسیلی رتوں کی علم نصیبی میں حالات زہر آلود کرنے والوں کے خلاف وہ موت کی کھلی آگوش کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دولت خان اور قطب خان نے جلال خان سے آدھا لشکر رکھنے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، بلکہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی انسانیت کو عریاں کرنے والوں کے خلاف قدرت کے قہر، جرات مندی کے محکم برج، فتح مندی کے بغولوں کی طرح ضربے لگانے لگے تھے۔ دونوں لشکر گنگا جمنا کے دوآبہ میں ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے۔ تعصب کی لہریں، بدی کی بے ایما فتنہ گری اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ صدف گورے لال مرجان جیسے لشکری اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے لگے تھے۔ قضا ادھر ادھر بھاگتے ہوئے سب پتھر جذبے منجمد کرنے لگی تھی۔ سانسوں کی خوشبو گلابی، سانسوں کی مہک خون خون ہونے لگی تھی۔ دولت خان اور قطب خان تھوڑی دیر تک اپنے 15,000 کے لشکر کے ساتھ جلال خان کے 30,000 کے لشکر کا بڑی جواں مردی اور ہمت سے مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اسی تجویز، اپنے اسی منصوبے پر عمل کرنے کی ابتدا کر دی تھی جو پہلے سے ان کے لیے سلطان بہلول لودھی نے تجویز کر رکھا تھا۔ چنانچہ دولت خان اور قطب خان آہستہ آہستہ اپنے لشکر کو پیچھے ہٹانے لگے۔ قطب خان اور دولت خان نے جب الٹے پاؤں ہٹنا شروع کیا تو ان کے اس طرح ہٹنے سے جلال خان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ یہی خیال کرنے لگا تھا کہ دولت خان اور قطب خان
اس کے اور اس کے لشکریوں کے بوجھ اور دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے اور پسپا ہونے لگے ہیں۔ اس نے یہ بھی سوچا اگر آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنے حملوں میں مزید تیزی اور شدت پیدا کر دے تو پھر وہ بہت جلد قطب خان اور دریا خان دونوں کو ذلت آمیز شکست اٹھا کر بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ اپنے انہی خیالات، اپنے انہی ارادوں کو سامنے رکھتے ہوئے جلال خان نے اپنے پورے لشکر اور سالاروں کے ساتھ ایک طرح سے دولت خان اور قطب خان پر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا، جبکہ دولت خان اور قطب خان الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے پسپا ہوتے ہوئے جلال خان اور اس کے لشکریوں اور سالاروں کو موت کی منڈی کی طرف لے جانے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے دولت خان اور قطب خان جلال خان کے لشکر کو آخرکار اس جگہ لے آئے جہاں ایک محفوظ جگہ احمد خان اور باربا خان نے 15,000 کے ایک اور لشکر کے ساتھ گھات لگا رکھی تھی۔ اس گھات سے جلال خان اور اس کے لشکری اور سالار سب بے خبر تھے۔ چنانچہ اس جگہ جہاں بہلول لودھی کے دوسرے 15,000 کے لشکر نے گھات لگائی تھی وہاں پیچھے ہٹتے ہٹتے دولت خان اور قطب خان رک گئے اور پہلے کی طرح جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ جلال خان کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسی لمحے احمد خان اور باربا خان بھی جو 15,000 کے لشکر کے ساتھ سلطان بہلول لودھی کے حکم کے مطابق گھات میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لشکر کے ساتھ نکلے اور حسین شرکی کے بھتیجے جلال خان کے لشکر پر وہ جاگتے لمحوں کی انگڑائی میں ہر شے کو کھوجتے اور برباد کرتے بدقسمتی کے ہولناک سیلاب، تاریکی کی گھنی موجوں میں شرر فشاں آتشی بگولوں کی طرح بپھرتی، کڑکتی، ٹوٹتی، گرتی برق اور پسلیوں کے پنجر تک میں لامتناہی خوف طاری کر دینے والے لامحدود طلسمی عذابوں کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ ایک بار پھر دونوں لشکر غیظ و غضب، انگڑائیاں لیتے بغض، عداوت کی شرر خیزیوں، ذلت کی آگوش، کھولتی اہانت اور رسوائی کی جولان گاہوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ کے اندر ایک بار پھر غمبیر اور ہیبت ناک سائے رقص کرنے لگے تھے، گہری سوچیں، جوان جذبے خون آلود ہونے لگے تھے، رقص کرتے قضا کے سائے تباہی کی حشر سامانیاں اور سرسراتی پرہول وحشتوں کو سجانے لگے تھے۔ جب احمد خان اور باربا خان دونوں گھات سے نکل کر حسین شرکی کے بھتیجے جلال خان کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تب جلال خان کے لشکر میں خوف اور وحشت طاری ہو گئی تھی۔ انہیں خبر تک نہ تھی کہ سلطان بہلول لودھی کا ایک لشکر گھات میں ہی بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اپنی گھات سے نکل کر وہ انہیں اپنا ہدف بنانا شروع کر دے گا۔ وہ اسی بات پر خوش تھے کہ سلطان بہلول لودھی کی طرف سے صرف 15,000 کا ایک لشکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے جسے انہوں نے پسپا کر دیا ہے، اور وہ یہ بھی امید لگائے ہوئے تھے کہ جب وہ تیز حملوں میں مزید شدت پیدا کریں گے تو 15,000 کا وہ لشکر جو قطب خان اور دریا خان کی کمانداری میں تھا وہ بھاگ کھڑا ہوگا اور وہ خونی لمحوں کی طرح اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کر دیں گے اور اس طرح سلطان بہلول لودھی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن جب سامنے کی طرف سے قطب خان اور دولت خان دونوں نے اپنے حملوں میں خوب تیزی پیدا کی اور ایک طرف سے اپنی گھات سے نکل کر احمد خان اور باربا خان بھی ان پر تیز حملے کرنے لگے تب ان دو طرفہ حملوں کے سامنے جلال اور اس کے لشکری زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے اور شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لہٰذا دولت خان، قطب خان، احمد خان اور باربا خان چاروں نے بھاگتے لشکر کا قضا کے کھولتے لمحوں، خونی ساعتوں کی یورش، برہنہ اور برہم آگ کے شعلوں، مرگ کے تند طوفانوں، سیال آتش کے سیل کی طرح تعاقب شروع کر دیا تھا اور اس تعاقب کے دوران جلال خان کے لشکر کی تعداد کافی کم ہو گئی تھی۔ چنانچہ بچے کچے شکست خوردہ لشکر کو لے کر جلال خان اس طرف بھاگا تھا جہاں اپنی اور سلطان بہلول لودھی کی سرحدوں پر خود حسین شرکی اپنے نامور سالاروں کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف عمر خان اور بہاولدین علی خان اور مبارز خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے حسین شرکی کے لشکر کی طرف بڑھے تھے۔ لشکر کے تیسرے حصے کے ساتھ خود سلطان بہلول لودھی اور کرملی خان اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ دراصل سلطان بہلول لودھی اور کرملی خان دونوں نے گنگا جمنا کے دوآبہ اور اپنی سرحدوں کی طرف اپنے مقبر پھیلا دیے تھے اور انہیں یہ احکامات جاری کر دیے تھے کہ جہاں کہیں بھی ان کے لشکر کے اندر کمزوری کے آثار پیدا ہوں انہیں فی الفور اطلاع کی جائے۔ بہلول لودھی اور کرملی خان چاہتے تھے کہ اگر گنگا جمنا کے دوآبہ میں جلال خان کے سامنے دولت خان، قطب خان، احمد خان اور باربا خان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تو وہ فوراً ان کی مدد کو پہنچے اور اپنی کامیابی کو یقینی بنائے، اور اگر سرحدی علاقوں میں سلطان حسین شرکی کے مقابلے میں عمر خان دبتا دکھائی دے تو پھر اس کی مدد کو بھی پہنچ جائیں۔ یوں سلطان بہلول لودھی اور کرملی خان بھی سرحدوں کے قریب ہی تھے۔ دوسری طرف حسین شرکی کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ بہلول لودھی کا سالار عمر خان ایک لشکر کے ساتھ اس پر ضرب لگانے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ اپنے سالاروں کے ساتھ اس نے مشورہ کر لیا تھا کہ جو ہی عمر خان اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا وہ اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔
عمر خان کو بھی مخبر اطلاع دے چکے تھے کہ جو ہی وہ سرحدی علاقے میں جونپور کے حکمران سلطان حسین شرکی کے سامنے جائے گا وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد عمر خان بھی سنبھل گیا تھا۔ لشکر کے اندر جو عورتیں تھیں انہیں اپنے پیچھے آنے والے لشکر کی طرف بھیج دیا، جس کی کمانداری خود سلطان بہلول لودھی اور کرم علی خان کر رہے تھے، جبکہ خود عمر خان اپنے تینوں ساتھی سالاروں کے ساتھ بڑی تیزی سے سلطان حسین شرکی سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ سلطان حسین شرکی کے حوصلے بڑے جوان اور بڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ سلطان بہلول لودھی کے پنجاب کی طرف جانے کے بعد اس نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کیا تھا۔ جونپور جو اس سے چھن چکا تھا وہ اس نے واپس لے لیا تھا۔ سلطان بہلول لودھی کا پوتا اعظم ہمایوں جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا، جسے سلطان بہلول لودھی نے کالپی کا حکمران بنایا تھا، حسین شرکی اس پر بھی حملہ آور ہو کر اسے بھی دہلی کی طرف مار بھگانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس طرح پہ در پہ کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے حسین شرکی نے نہ صرف اپنے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ ان فتوحات کی وجہ سے اس کے ہی نہیں اس کے لشکریوں اور سالاروں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب عمر خان اس کے لشکر کے قریب آتا دکھائی دیا تب سلطان حسین شرکی نے اپنے لشکر کو پاؤں کے آبلے، تشنگی کا کرب، درد کی فصیلیں، دکھ بھرے موسم کھڑے کرتے تکبیر کے ہون لاکھ عذابوں، خوف و ہراس، شرمندگی اور رسوائی کو گلے کا توق بناتے مجروح کرتے تیز بگولوں کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ عمر خان کے لشکر پر موسموں کی گہری گرد میں کرب بھری داستان رقم کرتے، قضا کے ارتعاش کے کمالات، گلستانوں کو خاک، بستیوں کو بے رونق کرتی بھڑکتی آتش کے جوالا اور اندھے سرابوں کے لا انتہا سلسلوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ چونکہ عمر خان کو بھی اس کے مخبر صورتحال سے آگاہ کر چکے تھے، لہٰذا اس نے بھی بڑی جرأت مندی سے کام لیا۔ اپنے لشکر کو اس نے بھی نزدیک جا کر روکا، چند بار تکبیریں بلند کی، لشکریوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس کے بعد وہ بھی پیچ و تاب کھاتے اضطراب میں گردش دوراں کے تیور بدل دینے والے، ابلتے کھولتے ہزاروں طوفانوں، خواہشوں کے بگولوں کو ریزہ ریزہ، خواب لمحوں کو کرچی کرچی، خوف بھرے عذابوں کی لا انتہا خونخواری اور موت کے اندھیروں میں پھیلتی روشنی لہو کی گردش میں زہریلی لہروں کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ بھی حسین شرکی کے لشکر پر شر کے سرد خانوں میں رگ رگ میں تلاتم رقصاں کرتی دہکتی موجوں کے تند ریلوں، تاریخ کے گہرے سایوں میں موت کی دھول اڑا دینے والے لاووں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ عمر خان، بہاولدین علی خان اور مبارز خان کے حملہ آور ہونے میں ایسی جاں بازی تھی کہ تیگ پناہ مانگے، ایسی شورش کے جبر اپنی تنظیم فراموش کر بیٹھے، ایسی روانی تھی کہ ساگر اپنی روانی بھول جائے۔ شروع ہی میں عمر خان اور اس کے ساتھیوں نے آنکھوں کو کھیرا کر دینے والے غبار، پاؤں میں نا امیدیاں باندھتے سرابوں اور آکاش کے تیور بگاڑ دینے والے دشت عقوبت کی طرح سلطان حسین کے لشکر پر حاوی ہونا شروع کر دیا تھا۔ عمر خان اور اس کے ساتھیوں کے ان تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث حسین شرکی کے لشکر میں دلوں کی فضاؤں میں جان سوز کراہیں، جرتوں کے بادبانوں میں قسمتوں کے پیالوں کا زہر اور امیدوں کے ساحلوں کو ناکامی کے پتھریلے رن پٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں چمکتی اٹھتی گرتی تلواروں، قیامت کا سوز اور شور برپا کرتی کھنکتی ڈالوں اور لچکدار نیزوں نے خونخوار درندگی کا سا ذوق جنگ آوری کھڑا کر دیا تھا۔ حسین شرکی کی بدقسمتی کہ وہ زیادہ دیر عمر خان اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بہت جلد اس کے لشکر کی حالت پریشان آوازوں، بے ہنگم صداؤں، نفس کی بھوک، قلب کی جو، رنج و غم کے خلیانوں اور بہکتے ابلیسی ارادوں سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے شکست اٹھائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ عمر خان نے حسین شرکی کا تعاقب نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کے پڑاؤ کی ہر شے پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ جس طرح دوآبا کے علاقوں میں حسین شرکی کا بھتیجا شکست اٹھا کر جونپور کی طرف بھاگا تھا، اسی طرح حسین شرکی بھی اپنے شکست خوردہ لشکر کو لے کر جونپور کی طرف بھاگ گیا تھا۔ سلطان بہلول لودھی اور کرم علی خان کو سب سے پہلے دوآبا کے میدانوں میں قطب خان اور اس کے ساتھیوں کی فتح اور حسین شرکی کے بھتیجے جلال خان کی شکست کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر سلطان بہلول لودھی اور کرم علی خان بے حد خوش ہوئے، چنانچہ وہ حرکت میں آئے اور اس سمت بڑھے تھے جس سمت عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں نے حسین شرکی سے ٹکرانا تھا۔ ابھی وہ اس میدان جنگ سے دور ہی تھے جہاں عمر خان حسین شرکی سے ٹکرایا تھا کہ دونوں کو مخبروں نے عمر خان اور اس کے ساتھیوں کی فتح مندی کی خبر سنائی۔ یہ خبر سن کر بہلول لودھی اور کرم علی خان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی اور انہوں نے اپنے آگے بڑھنے کی رفتار پہلے سے کہیں تیز کر دی تھی۔ جس وقت بہلول لودھی اور کرم علی خان اس جگہ پہنچے جہاں عمر خان اور اس کے ساتھیوں نے حسین شرکی کو بدترین شکست دی تھی، اس وقت تک عمر خان حسین شرکی کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر بہلول لودھی کے لشکر میں جو عورتیں تھیں وہ فتح مندی کے دلکش گیت گانے لگی تھی۔ اس موقع پر عمر خان، بہاولدین علی خان اور مبارز خان اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ حرکت میں آئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے شاندار انداز میں سلطان بہلول لودھی اور کرم علی خان کا استقبال کیا۔
अपने घोड़े से उतरकर बहलोल लोधी, कुर्म अली खान और दूसरे सालार बारी बारी उमर खान, बहावलदीन और अली खान से बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए गले मिले। उसके बाद बहलोल लोधी कुछ देर तक तौसीफी अंदाज में उमर खान की तरफ देखता रहा। फिर इंतहाई शफकत और मोहब्बत में वो उमर खान को मुखातिब करके कह रहा था, उमर खान मेरे अजीज, मैं समंदर के सीने को मौजन करते तेरे कमाले फन, शोला फिशा लहरों की सी तेरी मोहकम जुरतमंदी, दश्त के जर्रे जर्रे में तूफान खड़े करते तेरे अजीम एतमाद, दरियाओं के कतरे कतरे को भंवर भंवर करते तेरे लाजवाल ईमानी जज्बों, जमीन की रग रग में हैजान बर्पा करती तल्ख लहजे सी तेरी शुजात को सलाम पेश करता हूँ। तू जैसे जवान ही दुश्मन के हुनर, सहरे सामरी, तिलिस्म बदख्वाह, माजी की आरजुओं और इब्लीस की नफरत को रोनते हुए निकल जाते हैं। तू जैसे जवान ही अपनी जुर्रतमंदी और अपने औसाफ और हुनरमंदी से फना के आंचलों पर भी खड़े होकर अपने लहू को फरोजा करके वफा के खूनी रास्तों की मांग पूरी कर जाते हैं। उमर खान, ये हुसैन शर्की हमारे लिए हाल और मुस्तकबिल का खूनी आहंग, कल्ब की शोला फिशानी, बेकरां बेपाया दश्त अकूबत साबित होना चाहता था, लेकिन तूने क्या खूब जोहरे बेमिसाल की तरह उभरने वाले फर्जंदे जलील और मेहरबान जज्लों की दमक, बिजलियों की कड़क और बर्क की तरह हरकत करते आंधियों की तरह उस पर वारिद होकर उसके ज़ोके जंग आवरी को मुंजमद कर दिया। उमर खान, तेरे और तेरे साथियों जैसे जवान ही आफाक की वुसतों पर मोहित होकर बर्क के चमकते आसा की तरह जिस्मों को तार तार करते नजा के अक्स खड़े कर देते हैं। तू जैसे जवान ही उस चौपान की तरह हरकत में आ जाते हैं जिसके रेवड़ में भेड़िए घुस गए हों और वो नगर नगर पुकारती मौत, चार सू भड़कती आग की तरह उसे अपने रेवड़ के अंदर से मार भगाते हैं। उमर खान, मैं एक बार फिर तेरी जिंदगी की भरपूर तड़प, तेरे इंकलाबी शऊर को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद बहलोल लोधी जब खामोश हुआ तब बड़ी इंकसारी और बड़ी आजिज़ी से उसे मुखातिब करते हुए उमर खान कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप मेरी और मेरे साथियों की तारीफ ना किया करें, इसलिए कि हम जो कुछ करते हैं ये फराइज़ मनसबी में शामिल है, बल्कि अक्सर औकात में ये महसूस करता हूँ कि जो हमारा मनसब तकाजा करता है हम पूरी तरह उस पर मुसल्लत नहीं होने पाते। अपनी तरफ से कोशिश भरपूर करते हैं कि अपने मनसब की जिम्मेदारियों को निभाए। सुल्तान मोहतरम, अगर हमारी कोशिशें, हमारी जदोजहद, हमारी जान निसारी आपकी ख्वाहिशों, आपकी आरजुओं पर पूरी उतरती हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशबख्ती है। इस पर सुल्तान बहलोल लोधी ने उमर खान की तरफ देखा और कहने लगा, मैंने लश्कर को यहाँ खेमे नस्ब करने का हुक्म दे दिया है। चंद रोज तक लश्कर यहाँ कयाम करेगा ताकि हुसैन शर्की फिर कोई शरारत करने की कोशिश करे तो उससे निपटा जाए। सुल्तान के खामोश हो जाने पर उमर खान फिर बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हुसैन शर्की अपने पड़ाव में जिस कदर सामान छोड़कर भागा है वो सारा मैंने अपने कुछ छोटे सालारों की तहवील में दे दिया है। आप मेरे साथ आइए, जरा उस सामान का जायजा लीजिए। इस पर सुल्तान बहलोल लोधी और कुर्म अली खान दोनों हरकत में आए। उमर खान बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान के साथ हो लिए थे। उमर खान ने सुल्तान और कुर्म अली खान को वो सारा सामान दिखाया। जंग के दौरान जो जख्मी हुए थे, जिस तरीके से उनकी देखभाल हुई थी, उसका मुआयना भी सुल्तान बहलोल लोधी को कराया। इतनी देर तक लश्कर के खेमे नस्ब हो गए थे। उसके बाद सुल्तान बहलोल लोधी ने हुसैन शर्की के पड़ाव से जिस कदर सामान हाथ लगा था वो अपने सालारों लश्करियों में तकसीम करना शुरू कर दिया था।